وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بزرگان محترم اور برادران عزیز، چونکہ آج 4 ذی الحجہ ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی سے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں ہمارے سامنے آ جائے تاکہ یہ عظیم الشان عبادت ہم صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، کیونکہ مساجد میں جمعہ کے بیانات کا سلسلہ یا تو سرے سے موقوف ہے یا بہت زیادہ مختصر ہو جاتا ہے، اس لیے مکمل تفصیل جو آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی۔ چنانچہ آج کی ہماری اس مجلس کے لیے میں نے 6 امور طے کیے ہیں جس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان میں سے ہر پہلو اور ہر امر پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے۔ نمبر 1 پر ہے قربانی کا حکم کیا ہے۔ نمبر 2 پر کیا قربانی کی جگہ اتنی رقم صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ نمبر 3 پر قربانی کے صحیح ہونے کے شرائط کیا ہیں۔ نمبر 4 پر جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ اور آداب کیا ہے۔ نمبر 5 پر ہماری بعض غلط فہمیاں۔ نمبر 6 پر قربانی کرنے کے فضائل اور نہ کرنے پر وعید۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 پر قربانی کرنے کا حکم کیا ہے۔ قربانی ہر مسلمان جو بالغ ہو، مجنون نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لہذا جو بچہ ابھی نابالغ ہے، اسی طرح سے جو شخص اگرچہ وہ بالغ ہے لیکن وہ مجنون اور پاگل ہے، اسی طرح سے کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں میں سفر کی حالت میں ہے، یا وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ جو بالغ ہوگا، جو عاقل ہوگا اور جو ان 3 دنوں میں مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب۔ قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب، البتہ صدقہ فطر کی طرح سے 2 باتوں میں فرق۔ نمبر 1 پر سال گزرنا ضروری نہیں اور بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں، لہذا جو شخص ان 3 دنوں میں نصاب کا مالک ہو جائے، قربانی کے جو 3 دن ہیں ان میں اگر وہ نصاب کا مالک ہو جائے، چاہے اس سے پہلے اس کے پاس کچھ مال نہ رہا، بس ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں اس کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا،
اب اس پر قربانی کرنا واجب اور ضروری۔ چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی، جس کا وزن ہوتا ہے 612 گرام 400 ملی گرام، اور سونے کا نصاب 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سونا، جس کا وزن ہوتا ہے 87 گرام 480 ملی گرام۔ اب چونکہ چاندی کا دام کم ہوتا ہے اور سونے کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ میں بھی، صدقہ فطر میں بھی اور قربانی میں بھی چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ جو شخص چاندی کے نصاب کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ لہذا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس شخص کے پاس 612 گرام چاندی ہو، یعنی چاندی کے زیورات ہوں، یا اسی طرح سے اس کی مالکی میں چاندی کے برتن ہوں جو استعمال میں نہیں آتے، شوکیس میں رکھے ہوئے، یا اتنی قیمت کا تجارت کا سامان، یا ضرورت سے زائد سامان ہو۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے سال میں کبھی وہ استعمال میں نہیں آتا، بس اس کو سجاوٹ کے لیے اور اس کو تزئین کے لیے رکھا گیا ہے۔ جیسے شوکیس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہے تو وہ کبھی استعمال میں نہیں آتی، تو ان کو جوڑا جائے گا، ان کی قیمت دیکھی جائے گی۔ یا اتنی ہی قیمت کا اس کے پاس سونا ہے، سونا پورا نصاب کے برابر تو نہیں کہ اس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، 7.5 تولہ، لیکن 1-2 تولے ہے، تو آج یہ اتنا زیادہ قیمت والا ہو گیا ہے کہ اس 1 یا 2 تولے کی قیمت سے چاندی کا پورا نصاب بن سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ان ساری تفصیل کا خلاصہ اور نچوڑ اگر ہم ایک جملے میں بیان کریں تو آج کی قیمت کے اعتبار سے تقریباً 36,000 روپیہ بنتا ہے۔ گزشتہ سال بہت کم تھا، 24-25 ہزار تھا، اور چونکہ ابھی چند دنوں میں چاندی کا دام بہت بڑھ چکا ہے، تو اب بس اگر کسی کے پاس 36,000 روپیہ کیش ہو، یا اتنی رقم کی چاندی ہو یا سونے کے زیورات ہوں، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے وجوب کے سلسلے میں چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، ہم اس کی بھی وضاحت کرتے چلے جائیں۔ نمبر 1 پر بعض افراد گھر کے تمام لوگوں کا حساب جوڑ کر پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا مال بن، اگر وہ نصاب کے برابر ہوتا ہے تو قربانی کرتے ہیں، اور اگر وہ نصاب کے برابر نہیں تو قربانی نہیں۔ یا کبھی 2-4 آدمی ہے گھر میں اور ایک کے پاس ہی ہے تو پورے گھر کا حساب کر کے بڑا جانور کر لیں۔ شریعت نے معاملہ بہت آسان رکھا ہے کہ ہر آدمی کا الگ الگ حساب کیا جائے، شوہر کا الگ، بیوی کا الگ، باپ کا الگ، ماں کا الگ، اولاد کا الگ جو بالغ۔ اگر کسی ایک کا مال نصاب کے برابر پہنچتا ہو تو بس اسی کے اوپر قربانی واجب ہے، دوسروں کا اگر نہیں پہنچتا تو ان پر قربانی واجب نہیں۔ مثال کے طور پر شوہر کماتا ہے اور اس کے پاس ملکیت میں اتنا کیش موجود ہے، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد کا سامان موجود ہے، اور بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی زیور نہیں، تو ایسی صورت میں صرف شوہر کے اوپر قربانی واجب ہے، بیوی کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اور بسا اوقات الٹا ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس زیورات ہیں اور شوہر کے پاس کوئی بچت نہیں، کوئی رقم نہیں، تو ایسی صورت میں بیوی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، شوہر کے اوپر نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگ آتے ہیں اور وہ ایسا حساب بتاتے ہیں کہ 10-12 ہزار روپے میرے پاس موجود ہے اور
20-25 ہزار کا جو ہے وہ بیوی کے پاس کچھ زیورات ہیں، اب ملا لیا تو نصاب کے برابر ہو گیا، تو اب ایک بڑا جانور خرید لے، تو یہ صحیح نہیں۔ شریعت نے ہر ایک مکلف پر الگ الگ جو ہے وہ حکم دیا ہے، جیسے شوہر کے اوپر الگ سے زکوٰۃ واجب، بیوی کے اوپر الگ سے واجب، شوہر کے ذمہ الگ سے نماز فرض، الگ سے روزے فرض، تو اسی طرح سے قربانی کا بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ بالکل الگ، لہذا ہر شخص کا الگ الگ حساب کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اس کا مال نصاب کے برابر پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کے برابر پہنچے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور جس کا نہیں پہنچتا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پر دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر میں ایک بکرے کی قربانی کر دی جائے تو پورے گھر والوں کی جانب سے قربانی ہو جاتی، یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ گھر میں جتنے صاحب نصاب افراد ہوں ان میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ اگر 7 افراد ہیں اور 7 کے 7 صاحب نصاب ہے تو ان 7 کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر 2 ہی افراد ہیں اور 2 ہی صاحب نصاب ہے تو ان 2 پر واجب ہوگی۔ گھر میں افراد تو 20-22 ہیں لیکن بس ایک ہی صاحب نصاب ہے تو ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔ لہذا مسئلے کو نہ مشکل بنایا جائے نہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر گھر میں جتنے افراد ہیں اور ان میں جتنے صاحب نصاب ہیں ان میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی، جو صاحب نصاب نہیں ان پر قربانی واجب۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2-4 سال قربانی کر دی تو اب آئندہ 2-4 سال کے لیے چھٹی۔ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے قربانی نہیں کی، گزشتہ سال تو ہم نے کی تھی، تو اب اس سال چھٹی نہیں۔ شریعت نے یہ حکم رکھا ہے کہ ہر سال قربانی کے دنوں میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو اس پر اس سال قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس سال آپ صاحب نصاب ہیں تو اس سال قربانی واجب ہے، آئندہ سال بھی ہوں اللہ کر دے تو اس سال بھی جو ہے قربانی واجب۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی سال آپ صاحب نصاب نہ رہے تو اس سال قربانی واجب۔ تو یہ تو ہر سال واجب ہونے والی چیز ہے، لہذا یہ غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے کہ اگر 2-4 سال مسلسل قربانی کر دی تو اب آئندہ 2-4 سال کی چھٹی ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کریں۔ یہ پہلی چیز تھی، پہلا امر تھا وہ مکمل ہوا۔ اب دوسرا، یہ بہت اہم ہے اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کو خوب اچھی طرح سے سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ ہر سال جیسے ہی قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو کچھ لوگوں کی جانب سے یہ سوال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ قربانی میں اتنا مال ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ نمبر 1 پر اس مال سے کسی غریب کی مدد کی جا سکتی ہے، کسی غریب کو آمدنی کا کوئی سامان دلایا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی بیوہ ہے تو آپ اس کو سلائی کا مشین دلا لیں، کوئی آدمی ہے غریب ہے اس کو ہاتھ لاری دلا دیں یا کوئی ضرورت کی ایسی چیز دلا دیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی تجویز رکھی جاتی ہے کہ اتنے مال سے کئی غربا کو، کئی بیواؤں کو، کئی ضرورت مندوں کو راشن دلایا جا سکتا ہے، کتنے دن تک ان کا گھر کا چولہا جل سکتا ہے۔ اور بعض جو بڑے حساب دان ہوتے ہیں اور اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی تجویز رکھتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کے تمام مسلمانوں کی اس طرح سے قربانی کی رقم جمع کر لی جاوے تو اس سے اسکول، کالج، ہاسپٹل وغیرہ چیزیں بنائی جا سکتی۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ آج جب کورونا کی وبا پھیلی ہوئی اور اس کی وجہ سے جو حالات بگڑے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ ایک جانب میں بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جن کو علاج و معالجے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، جگہ جگہ
عارضی اسپتال قائم کیے جا رہے ہیں اور ان کے وہاں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور بہت مہنگے انجیکشن دوائیں وغیرہ ان کو فراہم کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب میں بہت سارے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یا تو ان کو اپنی ملازمت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، یا ان کی تنخواہ نہیں دی گئی ہے، یا خود کا کاروبار تھا تو وہ بالکل ٹھپ ہو چکا ہے۔ تو ایسے نازک حالات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ موقع پرست لوگ یہ باطل نظریہ آج بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پچھلے تقریباً 15 دنوں سے یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ کئی لوگوں نے مجھے یہ سوال بار بار پوچھا، اور اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگوں نے بڑے تعجب کے ساتھ یہ سوال پوچھا کہ اگر ہم اس سال قربانی نہ کریں اور اتنا مال جو ہے وہ کسی ایسے رفائی کام کرنے والوں کو دے دیں جو اسپتال چلا رہے ہیں یا مریضوں کی مدد کر رہے ہیں یا ایسے ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کو دے دیں تو چلے کہ نہیں؟ یہ ایک بہت باطل نظریہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے 2 جواب دوں گا، آپ دونوں جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پہلا جواب کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین عقل کے تابع نہیں رکھا بلکہ اسے وحی کے تابع بنایا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، جو زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں، خواہ وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے اور اس میں مصلحت کیا ہے، بس ایک بندے کا کام ہے کہ ہم اپنے رب کے حکم کو مانیں۔ چند مثالوں سے میں اس بات کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہی واقعہ لے لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے اور اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، چلو میں ایسا کروں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے وزن کے برابر سونا صدقہ کر دوں یا چاندی صدقہ کر دوں یا اناج صدقہ کر دوں یا اس کے بدلے کسی جانور کو قربان کر دوں۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی، حالانکہ یہ بالکل عقل کے خلاف تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر کیسے چھری پھیر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ اپنے مشفقانہ اور اپنے پیدرانہ جذبے کو دیکھا کہ میں باپ ہوں اور وہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آرزوؤں کے بعد وہ آیا ہے، نہیں، بلکہ دیکھا تو وہ اپنے رب کے حکم کو دیکھا۔ اور دوسری جانب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سے انکار نہیں کیا، بلکہ کیا بات کہی، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے اللہ سے پوچھو کہ اس میں کچھ چھوٹ مل سکتی ہے یا اس سال چھٹی مل سکتی ہے آئندہ سال، نہیں، بلکہ یا ابت افعل، کہ اے میرے والد آپ وہ کام کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ دوسری مثال، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم 5 اوقات میں نماز پڑھیں۔ تو نماز کے اندر ہم غور کریں کہ نماز کا جو حکم ہے کہ 5 وقت میں نماز پڑھنی، تو یہ اوقات کون سے ہوں گے؟ ہمیں نہیں کہا کہ تم جس وقت فارغ ہو جاؤ اس وقت پڑھ لینا، کہ کاروبار سے فارغ ہو کر آؤ تو رات میں سونے سے پہلے 5 نمازیں ایک ساتھ نمٹا لیں، نہیں، یا صبح میں اٹھ کر ایک ساتھ 5 نمازیں پڑھ کر چلے جانا، نہیں۔ اللہ نے اس کے لیے اوقات رکھی اور اوقات کو متعین کر دیا کہ بس انہی اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے، یہ وقت نکل جائے پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اوقات مکروہہ میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو روک دیا،
کوئی پورے نماز کی پابندی کرتا ہے اور وہ کہے کہ میں پورا دن مسلسل پڑھتا رہوں، تو وہ بھی اس کو روک دے کہ ان 3 اوقات میں اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح سے روزے رکھنا یہ ایک بہت اہم ترین عبادت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا، اور نفلی روزوں کے کئی فضائل احادیث کے اندر بیان کیے گئے، لیکن اس کے باوجود سال بھر میں 5 دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا کہ جو عید الفطر ہے وہ ایک دن، اور اسی طرح سے عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ ہے، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن مسلسل، اور ایک عید الفطر ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن، میں اس خوشی کے اندر روزہ رکھتا ہوں، تو بھی کہا جائے گا کہ یہ حرام ہے۔ تو یہاں شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے تو مقصود بس یہی ہے کہ ہم اس حکم کو پورا کریں۔ آپ حج کو لے لو کہ حج کیسے عظیم عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت رکھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھے، اور اس کے لیے خاص افعال رکھے کہ ہم ان جگہ پر جا کر ہی اور ان اوقات ہی میں اور ان افعال کے ساتھ ہی حج کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جو مکہ میں رہنے والے ہیں، اب وہ یہ سوچیں کہ جب وہ دن آتے ہیں تب تو بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، تو چلو ہم ابھی حج کر لیتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ یا کوئی شخص سوچے ہٹ کر پوری دنیا سے کہ چلو میں ابھی چلا جاتا ہوں اور ابھی جو وہ حج کے سارے کام کر لیں، نہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ جو اوقات ہے انہی پر، اور جو جگہیں وہیں پر۔ اب مثال کے طور پر شیطان ویسے بھی نظر نہیں آتا، تو اب کوئی سوچ لے کہ میں اپنے گھر میں ہی کوئی پلر بنا لیتا ہوں اور اسی کے اوپر کنکریاں مار لیتا ہوں، تو نہیں ہے۔ جو جگہ ہے وہاں پر ہی وہی کام کرنا ہوگا، جو وقت ہے اسی پر وہ کام کرنا ہوگا۔ تو دیکھیے یہ حج جیسی عبادت ہے، ان کے اندر بھی عقل کے تابع نہیں بلکہ وحی کے تابع بنایا۔ تو بس قربانی بھی انہی عبادت کی طرح سے ایک عبادت ہے۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ ہم جانور کو ذبح کریں، اور وہ بھی مخصوص جانور ہو۔ ہم کسی اور جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، مخصوص جانور کو، اور اس کی بھی مخصوص عمر ہونی چاہیے، اور اس کی بھی مخصوص ایام ہونے چاہیے۔ یہ خود قربانی کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ تم اپنی عقل کے تابع مت بنو بلکہ تم وحی کے تابع ہو۔ یہ ایک جواب ہوا، لیکن یہ ایک بہت نرم جواب تھا، تو اب ہم دوسرا جواب دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جواب تھوڑا سا سخت ہو جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے ہمیں اللہ کے حکم کا مقام معلوم، کہ اللہ کے حکم کی کیا اہمیت ہے، ہمیں وہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھو میں چند مثالوں سے اس بات کو سمجھاؤں۔ ہم اپنی اولاد کے ہر قسم کے مطالبات پورے کریں، تب یہ ساری اچھی تجاویز ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ بیٹے نے مطالبہ کیا کہ مجھے فلاں موبائل دلا دو، تو آپ دلا دیتے ہیں، اس کی ضد کے سامنے آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ آپ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ میں اتنی ہی رقم سے اسی بچے کے کئی اور دوستوں کی فیس ادا کر سکتا ہوں، لیکن آپ وہ چھوڑ دیں اور پہلے اپنے بیٹے کو موبائل دلائیں۔ یہ ایک مثال ہے، اور بھی ایسے بہت سارے مطالبات ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے کہ فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں نقصان ہے، اولاد کا نقصان، لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی خواہش ہے، حکم نہیں خواہش، ہم اس کو پورا کریں۔ اسی طرح سے ہم اپنے والدین کے ہر قسم کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں، کہ باپ نے کہہ دیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو ہم لا کر ان کو دیتے ہیں، ماں نے مطالبہ کر دیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ہم لا کر ہم ان کے مطالبے کو پورا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اتنا اہم اور ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں۔
اسی طرح سے ہم اپنی اولاد کی شادی میں اور دیگر تقریبات میں دھوم مچاتے ہیں اور اس قدر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں کہ اتنے مال میں ایک نہیں کئی یتیم لڑکیوں کی شادی ہو سکتی، لیکن ہم سب باتوں کو پیچھے ڈال کر اپنے اولاد کے اس موقع کو یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی بیوی کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے مطالبات پورے کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمیں اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کا حکم اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، ان کی ناراضگی اور ان کی دل شکنی، ان کا منہ چڑھانا، ان کا رشتہ توڑ لینا، یہ سب آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کی جانب سے وارد ہونے والی وعیدیں جو مخبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، لیکن ہمارا اس پر ایمان نہیں، جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان۔ اگر اللہ کے حکم کا مقام ہمارے دلوں میں وہ ہوتا جو اپنی اولاد کی خواہش کا ہے، حکم نہیں خواہش کا ہے، جو اپنی بیوی کی خواہشات کا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے مقام کا ہے، اگر وہ مقام اللہ کے حکم کا ہوتا تو یہ سوال کبھی ہوتا ہی۔ یہ دوسرا جو امر تھا، جو شبہ تھا، جو بہت قوت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہم نے اس کا ازالہ کیا اور اس کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی۔ نمبر 3 پر قربانی کے صحیح ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ قربانی صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ بہت کام کی اور بہت اہمیت والی بات ہے، تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے بسا اوقات ہماری قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ 5 شرطیں۔ نمبر 1 پر شریعت کی جانب سے مقرر کردہ جانوروں ہی کی قربانی کی جائے گی۔ وہ جانور نمبر 1 پر بکرا بکری، نمبر 2 پر گائے بیل بھینس بھینسا، نمبر 3 پر اونٹ اور اونٹنی، اور نمبر 4 پر دمبا اور دمبی جس کو ہم گھینٹی کہتے ہیں۔ یہ 4 جانور ہیں، 4 قسم کے جانور ہیں، ان میں نر اور مادہ، ان میں سے ہر ایک کی قربانی جائز ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2 کہ یہ جو جانور شریعت کی جانب سے مقرر ہیں تو ان کی قربانی ان کی شریعت کی جانب سے مقرر کی ہوئی عمر کے مطابق ہوں تو ہی جائز ہو۔ وہ عمریں کیا ہیں؟ تو نمبر 1 پر بکرا اور بکری مکمل 1 سال کے ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں، 1 دن کی بھی کمی نہ ہو۔ اگر 1 دن بھی کم ہوا، مثال کے طور پر کسی کے ہاں پر پالتو بکرا ہے، اب گزشتہ سال عید کے تیسرے دن وہ پیدا ہوا ہے، تو اب اس سال تیسرے ہی دن، عید کے تیسرے دن اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، پہلے 2 دن میں نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2 پر گائے بیل بھینس وغیرہ یہ مکمل 2 سال کے ہوں، 1 دن بھی کم نہ ہو۔ نمبر 3 پر اونٹ اور اونٹنی مکمل 5 سال کے ہوں۔ نمبر 4 پر دمبا گھینٹا یہ 1 سال کے ہونے چاہیے۔ البتہ دمبے اور گھینٹے کے سلسلے میں یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ 1 سال سے کم ہوں، 6 مہینے سے زیادہ ہوں، لیکن موٹے تازہ فرپا ہوں تو اب ان کی قربانی جائز ہے۔ 2 شرطیں ہوئی۔ تیسری شرط یہ کہ جانور عیوب سے پاک ہو۔ عیوب کی تفصیل ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 4 پر یہ قربانی شریعت کی جانب سے طے شدہ ایام ہی میں ہو، اور وہ ایام 3 دن ہیں۔ نمبر 1 پر 10 ذی الحجہ، نمبر 2 پر 11 ذی الحجہ، اور نمبر 3 پر 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کو مغرب تک یعنی مغرب سے کچھ دیر پہلے تک وقت رہتا ہے۔ جیسے ہی 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہو گیا، اب یہ وقت نکل جائے گا، اب قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی بتلاتا چلو کہ کچھ سالوں سے غیر مقلدین جو ہے وہ انتشار مچاتے ہیں
اور کچھ اور لوگ بھی اب ان کی صف میں آ گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی صحیح ہو جائے گی، جب تک مسجدوں میں تکبیر تشریق ہوتی رہے وہاں تک قربانی صحیح ہو جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اچھی طرح سے سمجھ لیں 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں ہی میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ سبھی شرکا کی نیت عبادت کی، اگر ایک کی بھی نیت عبادت یعنی قربانی خواہ وہ واجب ہو یا نفل ہو یا عقیقہ وغیرہ کی نہ ہوئی، بلکہ اس نے یہ نیت کی کہ بس ایک حصے میں اپنا گوشت کھاؤں گا، تو ان میں سے پورے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ جتنے بھی بڑا جانور ہے اس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے، کہ خواہ وہ قربانی کی نیت ہو، واجب قربانی کر رہا ہو یا نفل کر رہا ہو یا اس کے ساتھ عقیقے کو رکھ رہا ہو، بہرحال عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک حصہ وہ ایک دم ایکسٹرا ایسا کہ اس میں نہ قربانی کی نیت نہ عقیقے کی نیت، بس یہ کھانے کے لیے، تو اس سے قربانی کسی کی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ 7ویں کی صحیح نہیں ہوگی، وہ پورے جانور کی قربانی کو باطل کروا دے گا۔ یہ 5 شرطیں۔ اب اس کے بعد میں ان عیوب کو بیان کر دوں کہ جن عیوب کی وجہ سے قربانی درست نہیں، اس سلسلے میں کافی تفصیل ہے، لیکن میں بہت مختصر انداز میں اور زیادہ تر پائے جانے والے عیوب کو بیان کروں گا تاکہ یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے، ورنہ اگر کوئی الگ جو ہے وہ عیب پایا جائے تو خود سے فیصلہ کرنے کے بجائے مفتیان کرام سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ایسا جانور کہ پیدائشی کان ہی نہ ہو، یا اگر کان ہے اور اس کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوئی۔ پیدائشی طور پر بالکل کان ہے ہی نہیں، یا کان ہے تو اس کا اکثر حصہ، مثال کے طور پر 6 انچ کا کان ہے تو اگر 2 انچ یا اس سے زائد 4 انچ تک اگر کان کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کان جو اس طرح سے کٹا ہے کہ مکمل طور پر وہ کٹ گیا ہے، صرف اگر اس کو چیر دیا گیا ہے، جیسا کہ آج کل یہ مسائل بہت پیش آتے ہیں کہ بڑے جانوروں کو یاد رکھنے کے لیے یا کچھ حکومتی قوانین کی وجہ سے ان کو کان میں ٹیگ لگائے جائے، اور پھر جب اس کو نکالا جاتا ہے تو زور سے کھینچ کر نکال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کان لمبائی میں چیر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس عیب کی وجہ سے قربانی مانے نہیں ہوگی بلکہ قربانی صحیح ہو جائے گی۔ نمبر 2 پر جانور بالکل اندھا یا کانا نہ ہو۔ نمبر 3 پر وہ جانور ایسا ہو کہ پیدائشی بالکل دانت ہی نہیں، یا دانت تو تھے لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اکثر دانت ٹوٹ چکے، جس کی وجہ سے وہ چارہ چرنے کے قابل نہیں، تو اب اس کی قربانی بھی صحیح نہیں۔ نمبر 4، زبان کٹ گئی اور اتنی زیادہ کٹ گئی ہو کہ اب وہ چرنے پر قادر نہ رہا ہو تو اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 5، دم پیدائشی طور پر بالکل ہی نہ ہو یا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 6 پر لنگڑا جانور جو چوتھا پاؤں یعنی جس میں وہ لنگڑا پن ہے اس کو زمین پر بالکل رکھتا ہی نہ ہو تو ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 7 کہ اگر وہ بالکل لاغر ہے کہ جو چل نہیں سکتا، جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ 3 چیزیں پوری ہوئی۔ چوتھی چیز ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب کیا ہیں۔ تو ذبح کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق صرف قربانی کے ساتھ نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہم جو گوشت وغیرہ کھاتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق۔ نمبر 1 پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا شرط ہے۔ اگر بھول سے چھوٹ جائے تب بھی قربانی صحیح ہو جائے گی، لیکن کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اب یہ قربانی اور یہ جانور حلال نہیں رہے گا، قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی اور جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ذبح کرنے والا مسلمان۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہو یہ مسلمان ہونا چاہیے۔ قربانی کے دنوں میں عام طور سے تو یہ بات پیش نہیں آتی،
لیکن عام دنوں میں یہ ہوتا ہے، خاص کر کے مرغی وغیرہ کی دکان پر، کہ غیر مسلموں کو رکھ لیا جاتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ مالک ہے، اب وہ چلا گیا دکان سے اور کوئی گاہک آ گیا تو غیر مسلم بھی کبھی مرغی کاٹ کر دے دیتے، تو ایسے موقع پر احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 3 پر تیسری شرط یہ ہے کہ گلے کی 4 رگیں ہیں، ان 4 رگوں میں سے 3 رگیں کٹ جانا چاہیے، مکمل طور پر 3 رگیں کٹ جائیں۔ اگر 3 رگیں کٹ گئی ہے تو یہ جانور صحیح طور پر ذبح ہوا کہا جائے گا۔ اگر ایک کٹ گئی اور ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور وہ تڑپ کر مر گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پر ذبح کے آداب۔ ذبح کے آداب یہ ہے کہ جانور سے ہٹ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھری کو تیز کر لیں۔ کند چھری، بوٹھی چھری، اس سے ذبح کرنا یہ بھی ادب کے خلاف، اور چھری کو تیز کرنا ہو تو جانور کے سامنے تیز کرنا یہ بھی جو ہے وہ ادب کے خلاف ہے، جانور کی نظروں سے ہٹ کر۔ نمبر 2 پر کہ جو شخص اچھی طرح سے ذبح کرنا جانتا ہو تو وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح، اور جو شخص اچھی طرح سے ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کم از کم جہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہاں وہ کھڑا رہے۔ نمبر 3 تیسرا ادب یہ ہے کہ قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرے۔ جیسے میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے کہ اس کا منہ اور اس کے بازو جو ہے وہ قبلے کی جانب میں ہوتے ہیں، اس کا سینہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو اس طرح سے جانور کو لٹا کر قبلہ رخ لٹا کر ذبح۔ نمبر 4 جانور کے شانے پر پیر رکھ کر ذبح کرے، اس کو بالکل چھوڑ نہ دیا جائے بلکہ ایک ہاتھ جو ہے وہ اس کی منڈی پر ہو اور ایک پیر سے اس کے شانے کو، اس کا جو ایک پیر ہے آگے والا، اس کو جو ہے وہ پیر رکھ کر دبائے اور پھر ذبح کرے۔ نمبر 5 ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے بلکہ ایک جانور کو ذبح کر کے اس کو ہٹا لیا جائے، اس کے بعد دوسرا جانور جو ہے ذبح کیا جائے۔ نمبر 6 پر یہ بھی اہم ترین ادب ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب وہ ٹھنڈا پڑ جائے اس کے بعد ہی اس کی کھال اتاری جائے، اس کے ٹھنڈا پڑنے سے پہلے جو ہے اس کی کھال نہ اتاری جائے۔ اور نمبر 7 پر ہے کہ دعا پڑھے۔ ابو داؤد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مروی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو وہ جانور کو ذبح کریں۔ یہ 4 چیزیں ہوگی۔ نمبر 5 پر ہماری بعض غلط فہمیاں، یہ قربانی کے دنوں سے متعلق کچھ ہماری غلط فہمیاں ہیں، ہم اس کو بھی دور کریں، متفرق مسائل ہیں۔ نمبر 1 پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا خون پاک ہوتا ہے اور خون لگے ہوئے کپڑوں میں مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قربانی کا خون ہے تو کیا ہوا، وہ خون ناپاک ہے، کپڑے پر لگا کپڑا ناپاک ہے، بدن پر لگا ہے بدن ناپاک ہے، اگر اس سے نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اگر وہ خون مسجد کی صفوں پر لگ گیا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے، تو اس لیے اس غلط فہمی کو دور کریں۔ نمبر 2 پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچپن میں عقیقہ نہ ہوا ہو تو اب قربانی نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے، خواہ عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا۔ نمبر 3 پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے ساتھ عقیقے کے حصے نہیں رکھے جا سکتے، یہ بھی غلط ہے، قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے رکھے جا سکتے۔ نمبر 4 بعض لوگ اللہ کا حصہ رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، پورا جانور اللہ ہی کے نام پر قربان ہوتا ہے، لہذا اللہ کا حصہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 5 پر جانور ذبح کرتے وقت شرکا کا نام لینا ضروری سمجھا جاتا ہے، ایک چٹھی لے کر آتے ہیں اور پہلے اس کو پڑھتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، پھر ذبح کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بس پہلے سے نیت کر لی کہ اس جانور میں یہ 7 آدمی ہیں، اب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے وہ ذبح کر دو۔ جس وقت خریدا اسی وقت اگر آپ نے نیت کر لی کہ اس جانور میں یہ 7 آدمی، تو اسی وقت کی نیت جو ہے وہ کافی ہو جائے گی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے۔ نمبر 6 پر یہ بھی جو ہے وہ کافی اہم چیز ہے، یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ شرکا کا نام لیتے وقت یوں کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے نام پر ذبح کریں،
تو اس سے تو پورا جانور حرام ہو جائے، بلکہ نیت یوں کرنی چاہیے کہ جب بھی پہلے جب جانور خریدا اس وقت نیت کر لی، تب یہ نیت کافی ہے. لیکن اگر جانور جب ذبح کرتے بھی ہوں تو بسم اللہ سے پہلے جو ہے وہ نیت کر لی جائے، اور اس میں یہ یوں نیت کر لی جائے کہ میں یہ جانور کو فلاں کی جانب سے، فلاں کی طرف سے قربان کروں، فلاں کے نام پر نہیں بلکہ فلاں کی جانب سے قربان کرتا ہوں. یہ چند غلط فہمیاں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب بالکل آخری بات کہ قربانی کرنے کے فضائل اور نہ کرنے پر وعیدیں. دو روایت فضائل کے سلسلے میں اور ایک روایت وعید کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. صحابہ نے پوچھا تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے بڑے تعجب سے یہ عرض کیا کہ دمبے میں کیا ملے گا، اس لیے کہ دمبے میں تو بہت بال ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دمبے میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے. نمبر 2، ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب ترین عمل وہ خون بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا. قیامت کے دن قربانی کے جانور کے سینگ، بال اور کھور وغیرہ ساتھ میں لے کر آئے گا، اور قربانی کا خون ساتھ میں لے کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی میزان عمل میں رکھا جائے گا اور اس کو بھی تولا جائے گا. حالانکہ ہم یہ چیزیں معمولی اور بغیر کسی کام کی بیکار سمجھ کر اس کو پھینک دیتے ہیں. اور اس روایت میں ایک اور فضیلت یہ بیان کی کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، قربانی کرتے وقت بخیلی والا منہ مت بناؤ. یہ دو روایتیں فضیلت کے سلسلے میں تھی. اب ایک روایت وعید کے سلسلے میں. ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو قربانی کی وسعت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت ترین جملے ارشاد فرمائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب عیدگاہ میں نہ آئے، محلے کی کسی مسجد میں پڑھ لے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ باوجود وسعت کے وہ قربانی نہیں کر رہا تو اب وہ اس لائق ہی نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہ کر عید کی نماز پڑھے. وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہنے کے لائق نہیں. یہ کچھ اہم ترین اور ضروری باتیں تھیں قربانی کے مسائل کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس قربانی کے تہوار کو آسان بنائے، ساری رکاوٹوں کو